اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بلا اور آزمائش یہ کس طریقے سے اس بات کی تشخیص ہو کہ ہم بلا میں، ہم امتحان میں، ہم آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ دیکھیں، جہاں تک بلا کا مسئلہ ہے تو بلا ایک عربی لفظ ہے اور جس کے معنی جو ہیں وہ عربی میں امتحان اور آزمائش کے ہیں، اور اس معنی میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بلا امتحان کے معنی میں استعمال ہوا بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پروردگار عالم نے حیات و موت کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پروردگار عالم یہ جان سکے کہ تم میں کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اس آیہ کریمہ میں بلا کو امتحان کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ اس طریقے سے سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے ہوئے نطفے سے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں۔ اور اس طریقے سے پروردگار عالم دیکھیں یہاں پر بھی یعنی بلا کو امتحان کے معنی میں لیا ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک تشخیص کی بات کہ پروردگار عالم نے انسان کو معرض امتحان میں خلق کیا ہے، تو یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ معرض امتحان میں ہے۔ ہم ہر قدم گویا کہ امتحان ہی دے رہے ہیں، اور امتحان کا مرحلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کا امتحان بھی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، چنانچہ وہ بلا میں، مصیبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الناس ابتلاء هم الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جن لوگوں میں سب سے زیادہ جو بلا و مصیبت میں گرفتار ہوئے وہ انبیاء الہی تھے۔ اور اس طریقے سے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن مثل کفتي المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے دو پلڑوں جیسی ہے، جتنا زیادہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے بلا میں اور اس کے امتحانات میں سختی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پروردگار عالم نے امتحان کس طریقے سے لیا، تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے انسان کا امتحان، اس امتحان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم شدت میں ہی گرفتار رہیں، نہیں، بلکہ قرآن مجید سورہ انبیاء کے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم تمہارا امتحان کبھی اچھائی کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں اور کبھی برائی کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے پروردگار عالم آسانیاں فراہم کرے اور اس کے ذریعے سے امتحان لے، اور کبھی کبھی اسے بلا و مصیبت میں گرفتار کرے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کا امتحان لے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور انبیاء کرام کی سیرت میں، ائمہ معصومین کی سیرت میں اور مومنین کی سیرت میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گی کہ پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا ہے، کبھی شدت کے ذریعے سے، یعنی کبھی ان کو سختی میں مبتلا کر کے، اور کبھی جو رخا، اس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی کبھی جو کہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کر کے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کی مثالیں میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم، سب سے پہلے یہ کہ پروردگار عالم آسانیوں کے ذریعے سے کیسے انسان کا امتحان لیتا ہے، تو اس کی بھی چند مثالیں ہمیں قرآن مجید کی روح سے ملتی ہیں کہ پروردگار عالم انسان کا امتحان لیتا ہے، ہو سکتا ہے رخا یعنی آسانیاں فراہم کر کے۔ وہ کیسے؟ اس کی سب سے پہلی مثال کہ پروردگار عالم انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے، اور نعمتوں میں برکت عطا کر کے، نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے پروردگار عالم کبھی کبھی انسان کا امتحان لیتا ہے، کہ جس کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد ہوا کہ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اگر یہ لوگ ہمارے طریقے پر، ہمارے راہ پر جو ہے وہ گامزن رہیں تو ہم انہیں بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ جو ہے وہ پانی مہیا کریں گے، پانی ان کو عطا کریں گے، لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان لے سکیں۔ اسے دیکھیے یہاں پہ قرآن مجید میں بھی فتنہ، امتحان اور ابتلا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک طریقہ۔
دوسرا کہ آسانی ہی کے ذریعے سے امتحان لینا پروردگار عالم کا، تو اس کے حوالے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تم جان لو کہ تمہارے اموال، یعنی اللہ پروردگار عالم نے تمہیں جو کثرت سے مال عطا کیا ہے، کثرت سے اولاد عطا کی ہے، یہ بھی کیا ہے تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی کیا؟ یعنی معرض امتحان میں ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے تمہارا۔ اسی دیکھیے آپ خلیل خدا جناب ابراہیم کا امتحان پروردگار عالم نے ان کس کے ذریعے سے لیا؟ جناب اسماعیل کے ذریعے سے لیا، یعنی اولاد کے ذریعے سے لیا۔ اس طریقے سے انبیاء کی سیرت رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، خود جناب ابراہیم کے حوالے سے کہ کثرت سے جو ہے وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنے مال کو لٹایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم کبھی اموال کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اولاد۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں کہ پروردگار عالم آسانیاں فراہم کر کے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ اس طریقے سے اور مثالیں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں اور سیرت میں ملتی، تاریخ میں ملتی ہیں کہ پروردگار عالم کبھی کبھی آسانیاں اس طریقے سے فراہم کرتا ہے کہ مومنین کی کثیر تعداد اس وقت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ جنگ حنین کے حوالے سے، جنگ حنین میں مسلمانوں کی کثرت تھی اور اتنی کثرت تھی کہ مسلمانوں کو اس کثرت نے غرور میں مبتلا کر دیا۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم کبھی آسانیاں فراہم کر کے، یہ چند مثالیں ہیں کہ پروردگار عالم کبھی آسانیاں فراہم کر کے بھی انسان کا امتحان لیتا ہے۔ اسی کے برخلاف جیسا کہ ارشاد ہوا تھا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم تمہارا امتحان کبھی شر کے ذریعے سے لیں گے اور کبھی جو کیا ہے خیر کے ذریعے۔ تو یہ خیر کی مثالیں ہیں کہ پروردگار نعمتوں کی فراوانی کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا۔ اسی کے برخلاف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کو بلا و مصیبت میں مبتلا کر کے، انسان کو کبھی کبھی پروردگار عالم شدت میں مبتلا کر کے، سختی میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے، اور اس کے لیے بھی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال و دولت کی کمی کے ذریعے سے، اولاد کی کمی کے ذریعے سے، ثمرات کی کمی کے ذریعے سے۔ یعنی اگر آپ مثال طور پر کوئی کسان ہے، وہ اپنے رزق اگانا چاہ رہا ہے، اناج اگانا چاہ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اناج نہیں اگے گا، اس کے ذریعے سے پروردگار امتحان لے سکتا ہے۔ اموال کی کمی کی وجہ سے پروردگار انسان کا امتحان لیتا ہے، تو یہ شدت یعنی سختی کے ذریعے سے پروردگار کبھی امتحان لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی روح سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ پروردگار عالم کبھی کبھی مومنین کے اوپر کافرین کو اور ظالمین کو مسلط کر کے بھی امتحان لے سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، کہ اگر پروردگار عالم چاہے تو تمہیں یعنی مومنین کو نصرت عطا کرے، ان کی مدد کرے اور ان کو غلبہ عطا کرے، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، لیکن پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے کیا کرے؟ مبتلا کرے، امتحان لے۔ چنانچہ اللہ نے ظالمین کو، کفار کو مومنین کے اوپر مسلط کیا تاکہ اس ذریعے سے امتحان لے سکے کہ کون جو ہے وہ پروردگار عالم کا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے یہی مثالیں کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزق کی قلت کی وجہ سے، رزق کی قلت کے ذریعے سے، زندگی کی سختیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کا بھی امتحان لے سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ فجر کی آیت نمبر 16 ارشاد ہو رہا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کیا کہ پروردگار عالم کبھی کبھی جب ایسا ہوتا ہے کہ جب رزق میں کمی ہوتی ہے اور پروردگار عالم رزق میں قلت کر دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے میری اہانت کی ہے نا۔ تو اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کبھی جو کیا ہے معیشت میں کمی، رزق کی کمی کے ذریعے سے، یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ ایمانًا ازْدَادَ فِی مَعِیشَتِهِ، کہ جتنا زیادہ انسان کے اندر، بندے کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی زندگی جو کیا ہے سختی سے گزرنے لگتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ائمہ معصومین کی سیرت میں، خود مولا کائنات کی سیرت میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ ایسا بھی زمانہ آتا تھا کہ گھر کے معمولی خرچے کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ پروردگار عالم انسان کو، مومنین کو مبتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحان جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ امتحان کبھی کبھی شدت کے ذریعے سے یعنی سختیوں مبتلا کر کے پروردگار لے سکتا ہے، اور کبھی کبھی جو کیا انسان کے لیے آسانیاں فراہم کر کے بھی پروردگار عالم انسان کا امتحان لے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا ہر قدم اس دنیا میں معرض امتحان میں ہے،
اور ہم امتحان کبھی جو ہے وہ آسانیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں اور کبھی کبھی جو کیا ہے سختیوں میں اور شدت میں مبتلا ہو کر امتحان دیتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر ہم سختیوں میں مبتلا ہیں تو اس سختی میں مبتلا کو ہونے کے ذریعے سے ہم امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کریں، اور ہم کس طریقے سے جو کہ معرض امتحان میں ہم اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں۔ تو اس کے لیے جو روایات میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، استغفار، کہ سب سے پہلے انسان جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے، اور چونکہ رجب کا مہینہ ہے، رجب میں بھی استغفار کی خاص اہمیت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے انسان استغفار کرے، پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ تو استغفار، دعا، اس طریقے سے صدقے کے ذریعے سے، صدقے بارے میں روایتیں وارد نہیں کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو پروردگار عالم سے کامیابی عطا کر سکتا ہے اور اس امتحان کے مراحل کو اس کے لیے آسان فرما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ قوانین، وہ سیرت، وہ اعمال کے جس کی طرف پروردگار عالم نے انسان کو دعوت دی ہے، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو تو اس کے ذریعے سے بھی انسان ان امتحانات کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں ہر قدم امتحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں اس دنیا کی امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔